کتنی آسانی سے کہتا ہے. تدفین ہوگی کیا بھائی؟ دامے ہاتھ میں بیڑی، سیدھے ہاتھ کے اندر پان پراگ کی پوٹلی، تدفین ہوگی. فلاں صاحب کیا مزہ، ایسا بولتا ہے فلم ہو گئی کیا؟ کیا ہے تدفین؟ کیا ہے موت؟ دنیا کے پجاری، مال کے پجاری سمجھ سکتا ہے تو سمجھ لے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند جو عنوان ہم کو ٹیسٹ کرنا تھا، نہ ہوئے تو کوئی بات نہیں، دل بدل جائے تو اچھا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند سام، ان کا واقعہ ہزاروں علماء سے سنا ہوگا. 99 سال کے بعد ایک پیغمبر گئے اور ان سے درخواست کی گئی یہاں اس مردے کو زندہ کریں. حضرت سام نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند زندہ ہوئے، رونے لگے، تم نے مجھے کیوں زندہ کر دیا؟ بال سفید، مر گئے نا، سب اٹھا رہی سر، کون سے قبرستان میں دفن کر رہی سر. میچ کب شروع ہوگی؟ میچ ایسے لگ رہا میچ ہے، یہ پنجہ لگے گا موت کا، یہ کرنٹ لگے گا، ملک الموت کا جھٹکا لگے گا. والصفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. یہ پنیاں ملیں گی، یہ رگوں سے جان روح نکلے گی. یہ شیطان اما کی شکل میں آ کر مرتد ہونے کی تلقین کرے گا. تب پتہ لگے گا، تب پتہ لگے گا اس مال نے ہمیں کیا نفع پہنچایا، اس دولت نے ہمیں کیا پہنچایا. ہو گئی تدفین. کہاں بھی دفن کرے، چہرے پر بل بھی نہیں، کیا بھی نہیں، ایک معمولی چیز ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک موتا کے ساتھ جا رہے تھے. ساتھی نے پوچھا حضرت کب انتقال ہوا؟ فرمانے لگے جو اس کو ہونا تھا ہو گیا بیٹے، اب تیری موت کی فکر کر رہا، تیری خبر تجھے بلا رہی ہے، ہماری خبر بلا رہی ہے. ہمیں امریکہ میں واشنگٹن میں دفن ہونا نہیں ہے، ہمیں پیرس میں دفن ہونا نہیں ہے، ہمیں لال قلعے میں خبر نہیں بنے گی، ہمارے گھروں کے صحن میں نہیں بنے گی، ہماری خبریں ہمارے باغوں میں نہیں بنے گی، اسی زمین کے اندر، اسی قبرستان کے اندر بنے گی. سام، بچھو، کاٹے، کیڑے، حشرات الارض. ایک مرتبہ والدہ محترمہ کے قبر کی زیارت کے لیے گیا. عموماً فجر کی بات جاتا ہوں میں. قبرستان کے اوپر کیڑے مکوڑے اور عجیب عجیب قسم کے حشرات. میں نے کہا یا اللہ، زندہ آدمی ہوتا ہے پیر سے ہٹا لیتا ہے، اگر یہ زمین کے اندر ہو کون بچا سکے گا؟ کون سی مچھر کی بتی ہے، سانپ کو مارنے کی بتی ہے. ایک عزیز ہیں جو یہاں جمعہ میں پابندی کے ساتھ آتے ہیں، اپنے گاؤں کا قبرستان انہوں نے صاف کیا، بتایا 200 سینکڑوں سانپ اوپر تھے. یہی سانپ اندر بھی تو رینگتے ہوں گے. ماں دفن ہو، کسی کی بیٹی دفن، تدفین ہو گئی. کیا مرحلہ! حضرت سعد کی قبر پر کھڑے ہو کر جس سعد کے جنازے پر 70,000 فرشتے نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سعد کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو. جس کو نبی نے نماز جنازہ پڑھائی، صحابہ نے کہا اللہم اغفر لحینا، مرنا انہیں دفن کر ڈالے. کیا دیکھتی ہے، گزر گیا وہ. بال سفید ہو چکے تھے سام کے. پیغمبر نے، حواریوں نے پوچھا سام جب مرے تھے تو بال سیاہ تھے اور یہ کیسے سفید ہو گئے؟ فرمانے لگے کسی نے عالم برزخ میں اطلاع دے دی کہ اسرافیل اب سور اٹھانے والے ہیں، ایک پونگی ابھی بجانے والے ہیں، یہ سور پھونکیں گے قیامت. اس تصور سے میرے سر کے بال سفید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں چھوٹے تھے، مرتبہ تو اونچا تھا، عمر چھوٹی تھی. حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال کالے، آقا کے بالوں میں سفیدی، چاندنی کی چاند کی چاندنی اور چمک آ چکی تھی. پوچھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تو میری بڑی ہے، مرتبہ اگر کہ آپ کا بڑا ہے، یہ بال کیسے؟ داڑھی کے اندر چاندنی کیسی، چاند کی روشنی کیسی؟ فرمایا شیبتنی سورۃ الہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. اگر یہ ہود تمہیں بوڑھا نہ کرے، یہ قیامت اور موت کے تذکرے بوڑھا نہ کرے، لکھ کر رکھ لو تمہاری جوڑو تمہیں بوڑھا کر دے گی، تمہاری اولاد
تمہیں بوڑھا تو ہونا ہے، جورو کے ہاتھوں ہونا، اولاد کے ہاتھوں ہونا، دنیا کے کتوں کے ہاتھوں ہونا، سیاست دانوں کے ہاتھوں ہونا، یا سورہ ہود اور قیامت کے تذکروں سے ہونا، یہ آپ کی مرضی. ہونا تو ہے، مشغول تو ہونا ہے، ٹائم لگانا ہے. دین میں ٹائم لگا لو، آخرت کی اور دنیا کی ذمہ داری اللہ لے لیں گے. دنیا میں ٹائم لگاؤ، اللہ تمہیں مجھے دنیا کے حوالے کر دیں گے. کہا کہ صرف اس کے تذکرے رونے لگے. فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہا اے پیغمبر، ایک مرتبہ موت جو آئی تھی، اللہ کی قسم 99 سال ہو گئے، اس موت کی سختی کو میں آج بھی نہیں بھولا. وہ موت کی سختی میرے جسم سے آج بھی نہیں نکلی ہے. مر رہا اب دفن کر رہی ہوں سر. کتنا آسان ہے کہنا، اور جب مرتے ہو 99 سال کے بعد جس نے موت کی سختی کو نہ بلایا ہو، اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور سے جس کے بال سفید ہو چکے ہو، جس ساتھ کی مزار مبارک کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہو یہ وہ سعد ہیں جن کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے آئے تھے، یہ وہ سعد ہیں جس کو نبی نے نماز جنازہ پڑھائی تھی، یہ وہ سعد ہیں جس کو صحابہ نے آمین کہا تھا، یہ وہ سعد ہیں صحابہ نے جن کے لیے قبر کھودی تھی، یہ وہ سعد ہیں جن کے کفن کو نبی نے ہاتھ لگایا تھا، یہ وہ سعد ہیں جن کو صحابہ نے قبر کے اندر اتارا تھا. ہمیں داڑھی منڈا اتارتا، سورہ فاتحہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے نہیں آتا، ڈھیلے دے رہا. پیشاب کا پانی میرے خیال میں وہ ڈھیلوں کی نحوست سے عذاب آ جائے گا، دوسرے کیڑے مکوڑے آ جائیں گے اس ڈھیلے کو چاٹنے کی نیت سے. منحوس، بے نمازی، داڑھی مڈے، رشوت خور، سود خور، حرام خور، ان کے شیطان کی نسل سے ہم جو ہے قبر کے اندر جا رہے ہیں آخری منزل میں. جو جس کی جنازہ نبی نے پڑھائی، صحابہ نے آمین کہا، نہ صحابہ نے قبر میں اتارا، دفن کرنے کے بعد نبی کی آنکھوں میں آنسو، فرمایا کہ اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. کہا کہ کیوں؟ کہا میں نبی کی آنکھوں میں دیکھا 7 کی پسلیاں ایسی مل گئی جیسے تمہارے آپس کی انگلیاں مل جاتی ہیں. نبی نے نماز جرا، صحابی تھے رضی اللہ عنہ، مر گئے، دفن ہوگا. کب کریں تو دفن، کوئی ڈر ہی نہیں ہے. پولیس کے وارنٹ کا اور حکومت کے چیلنج کا جو ڈر ہے وہ ڈر نہیں ہے، وہ آئے گا نا. حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ، اس کا واقعہ آپ نے سنا. 16 سال کی عمر میں جامع شہادت پیش کرنے کے لیے چلے گئے. حضرت حارثہ بن سراقہ یہ آئے گا نا، یہ سب چیزیں پیدا ہوں گی، نہ سفر کا مہینہ، نہ محرم کا مہینہ، نہ ملٹری، نہ امریکہ، نہ برطانیہ. خدا سے ڈرنا چھوڑ دیا، دنیا کی ہر چیز ہمیں ڈرانے لگی. خدا سے ڈرو، ہر چیز کے سامنے سینہ چوڑا کر کر کہو گے ٹھوک کر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا. ہاں 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 میں اسلام سے راضی ہو چکا ہوں، اللہ کو رب مان کر راضی ہو چکا ہوں، اسلام کو دین مان چکا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان چکا ہوں. ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ جان نکال لے، جان تو جا سکتی ہے، دین کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ محبت اگر پیدا ہوگی، یہ جذبہ کہاں پیدا ہوگا؟ ہماری خانقاہوں میں، ہمارے مسلکوں میں. ہم تو مسلک کے کتنے دیوانے ہیں. ہمارا جو پروگرام ہوا نا 25 دسمبر کو، اس کے 1 دن پہلے بنگلور کے اخباروں کے اندر ایک اعلان آیا ایک امیر صاحب کا کہ اگر تمہارے مدرسے میں اور تمہاری مسجد میں بور ویل کھدانا ہے تو شروع سے آخر تک، یعنی کھدائی کا خرچہ، پمپ کا خرچہ، پلمبر کا خرچہ، ٹینک کا خرچہ، شرط کیا ہے؟ تبلیغی ہونا. پہلے مدرسے، مسجد، یہ تبلیغی، یہ مسجد کون سی بھی ادانا کی، یہ مسجد کون سی بھی یہ تبلیغ والوں کی، یہ مدرسہ کون سا بھی ادانا کا، یہ مسجد کون سی بھی یہ مدرسہ یہ تبلیغ والوں کا. اب یہ مسجد مدرسے سے نکل کر بورویل بھی مسلک والا ہو گیا. حدیث تو کہتی ہے کہ ایک رنڈی نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو جنت میں چلی گئی. مسلک پرستی کہاں تک آ گئی؟ پیسہ دیا تو تبلیغی کچھ دے تو میں، دیوبندی کچھ دے تو میں. یہ مسلک تم نے مسلک کو، جماعت کو دین کا درجہ دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مرتا ہے
3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے باوجود بھی اس کی خبر میں اس کا ثواب جاتا ہے. اس نے فرمایا صدقۃ جاریہ، جیسے ایک کنواں کھود دیا، اب کنویں میں چڑیا بھی پانی پیتی ہے، اس کے خبر میں ثواب جاتا ہے. ہندو بھی پانی پیتا ہے، اس کے خبر میں ثواب جاتا ہے. ہم کہیں گے مسلک کے پجاری نا نا نا، یہ تبلیغ کے لیے استعمال ہوگا، یہ چندہ وہی جائے گا. مسجد کا امام خودکشی کر لے، مسجد کا مؤذن 11ویں 12ویں کھا کر حرام کی روزی پیٹ میں ڈال کر امت کو غرق کر دے، ہم جو ہے اجتماع میں پیسہ دیں گے، ہم پانی ووٹ دیں گے جو تبلیغ والے استعمال کرے. ہمارے پاس یہ اخباروں میں آیا 25 دسمبر 24 یا 23 2-4 دن پہلے کا، اگر نہ آیا تو منہ مانگا انعام. شرط یہ کہ تبلیغی جو ہے وہ مسلک کے وہ لوگ ہوں. اب یہ ذہنیت کہاں تک ہماری آ گئی؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ رنڈی عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اللہ نے فرمایا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا. وہاں کوئی کنواں تبلیغی نہیں تھا، کتا تھا، انسان بھی نہیں تھا، پانی پلا کر جنتی ہو گئی. اور یہ مسلک کے پجاری، یہ جماعت کے پجاری کہتے ہیں کہ کنواں بھی وہ ہوگا اور جو ہے بورویل بھی وہ دیوبند کو کیا مانیں گے صاحب؟ خانخواہ کو کیا مانیں گے؟ نئی بلاک کے ملا کو کیا مانیں گے؟ بورگل میں مسلک سوچ رہے ہیں، کنویں کے اندر اور مسلک سوچ رہے ہیں، اور اپنے شادی بیاہ کے موقع کے اندر مسلکوں کی جنگ کو چھوڑو، اسلام کو سینے سے لگاؤ، حق کو سینے سے لگاؤ، شہادت کو سینے سے لگاؤ. اسلام کو، جہاد کو، شہادت کو سینے سے لگانے والا، میرے اللہ کی قسم، کعبے بنانے والے کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والے کی قسم، ایک چھچورے جو ہے کاروبار میں وہ نہیں پڑتا، وہ اوپر چلا جاتا ہے. حدیث میں کیا کہا گیا؟ نماز اتنا بڑا مقام ہے نا، حدیث میں کیا کہا گیا؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. میں گھر بنیا بھی نہیں، انشاءاللہ مرتے دم تک بنوں گا بھی نہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخی میں اپنا گھر بنائے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام کو بھی نصیب فرمائے. یہ مسجد کے چندے بندے کے مکانوں میں رہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں ہماری زندگی کی فجر ہو گئی، ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، اب تک اللہ نے ہمیں روز کا نہیں کیا، مغرب عشاء میں روز کا کر دے گا؟ نہیں کرے گا. ہمیں کوئی اس سے فرض کیجئے کہ ہم نے ایک مکان بنایا اور فاؤنڈیشن ڈالا، نماز دین کی بنیاد ہے نہیں ہے، اور نماز دین کا ستون، عماد پلر، ہم نے پلر ڈالا، اور اس کے بعد کہا حضرت ہمارے گھر کی ٹھنڈک ہے، آئیے حاجی صاحب، متولی صاحب، صدر صاحب، سیکرٹری صاحب لینے کو گیا، فاؤنڈیشن ڈال کو ہے، پلراں کھڑے کر، نہ چھت ہے، نہ دیوار ہے، نہ بیڈ روم ہے، نہ کمرہ ہے، نہ کچھ ہے. ہم نے کہا کہ ٹھنڈی ہے تو نیچے اوپر دیکھیں، اس کو دیوانے کتے تو نہیں کھاتا، یہ گھر ہے. تو پھر نماز کو شریعت نے کہا کہ یہ دین کا ستون ہے، یہ دین کی بنیاد ہے. کہا کہ چھت کے بغیر مکان نہیں ہوتا. چھت پڑ گئی، اب پلاسٹر کرے نہیں کرے، ہال بنائے نہیں بنائے، پانی کا کنیکشن لیے نہیں لیے، بیت الخلا جنگل میں جا، چھت کیا ہے؟ اصل ہے. لیکن نماز جو اتنا بڑا مقام کہ نہ بے نمازی زانی سے بدتر، قاتل سے بدتر، شرابی سے بدتر، شیطان سے بدتر، اور قبرستان میں مسلمانوں کے دفن ہونے کے لائق نہیں، یہ رہ کر خالی فاؤنڈیشن پلر، چھت کیا ہے؟ میرے آقا سے میں نے پوچھا، آپ نے فرمایا وَضَرْبَةُ سِنَامِهِ الْجِهَادِ، اس کی بلندی، اس کی چھت جو ہے وہ جہاد ہے. کوئی مسلک، کوئی جمعیت، کوئی پارٹی کا نام نہیں لیا. نماز بھی رکھ لو، پلر بھی رکھ لو، مضبوط فاؤنڈیشن بھی بنا دو، ایک سونے اور ایک چاندی کا پتھر رکھ کر آپ جو ہے اس کی بنیاد اور اس کا فاؤنڈیشن بنا دو، آپ کا گھر مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ چھت نہیں. میرے آقا نے فرمایا اس اسلام کے عمارت کی چھت کیا ہے؟ وَضَرْبَةُ سِنَامِهِ الْجِهَادِ، اونٹ کے اندر جو اوپر یوں ٹائپ پہاڑ کے ٹائپ کا ایک ابھرا ہوا ہڈی آتی ہے، حصہ ہوتا ہے، اس کو کوہان کہتے ہیں. یہ اونٹ کا سب سے اوپری حصہ ہے، منڈی بھی نیچے، پیر بھی نیچے، دل بھی نیچے، دھڑ بھی نیچے، یہ سب سے اوپر والی چیز ہے. اوپر چھت ہوتی ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ دین اسلام کی عمارت جہاد کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اسی لیے
کسی طلب نے حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے نکالا، کسی طلب نے حضرت حارثہ ابن سراخہ کو اپنے گھر سے نکالا. انہوں نے نہ زندگی کی بہاریں دیکھی، نہ زندگی کے انہوں نے جو ہے شباب کے جماشے دیکھے. یہ چیز تھی، یہ طلب تھی، یہ چھت تھی جس کی بلندی پر وہ جانا چاہتے تھے. عنوانات باقی رہ گئے. ان میں سب سے اہم ترین عنوان یہ ہے کہ بھئی ہم جو ہے آپ اتنا چیخ رہے ہیں یا اپنی زبان میں کہے بمبڑی مار رہے ہیں، جہاد یاد یاد شہادت. میرے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قاسم نانوتوی اگر کہتے، اشرف علی تھانوی کہتے، احمد رضا خان کہتے، ابو العلا مودودی کہتے، ہم کہتے بھائی رکھو تم اپنے قول کو اپنے پٹھارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا، بچھونے میں رہو گے، بسترے پر مرو گے، اللہ کے یہاں شہید شمار کیے جاؤ گے. وہ کیسے ہم اگلی جمعہ بیان کریں گے. اور پھر عنوان باقی رہ گیا، خدا سے ٹیکس وصول کرنے والے، یہ غدار، یہ دیش وروधी، یہ مسلمان دشمن اللہ سے ٹیکس لینے کے اب ڈرتے ہیں. باپ بیٹے کی قبر میں گیا، بہت محبت تھی، قبر کو کھودا گیا اور کہا، پہلے تو دفن کرنے تیار نہیں تھا، کہا کہ ڈبل قبر بناؤ. ایک ڈبل قبر بنائی گئی، قبر کے اندر ایک پتلا پردہ درمیان میں رکھا گیا. اور جب بیٹے کو دفن کیا گیا، باپ کو بیٹے سے اتنی محبت تھی کہ جب اسے دفن کیا گیا تو جو دفن کرنے کے لیے آئے تھے، باپ بغل کی قبر میں اتر گیا، اوپر کچی اینٹوں کو رکھ دیا گیا تھا. تماشا دیکھنے کے لیے جو دفن کرنے آئے کھڑے ہو گئے. اتنا تھا کہ کچھ ہی دیر کے اندر باپ ان دیواروں کو توڑ کر ان کچی اینٹوں سے پھلانگ کر چیخ مارتا ہوا باہر آ گیا. پوچھا ان ناظرین نے، ان دفن کرنے والوں نے، ارے کیا ہوا؟ تم تو بیٹے کے ساتھ دفن ہونے گئے تھے، بیٹے سے بڑی محبت تھی، لاش نہیں اٹھاتے تھے، کیا مسئلہ ہوا؟ کہنے لگا کہ دو فرشتے قسم کے آئے، ان کے چہروں کی حیبت دیکھ کر مجھے نہ رہا گیا. کہتے ہو گئے مر گیا، دفن ہو گیا، مٹی ہو گئی اس کی. یہ مٹی میں کیا ہوتا ہے، یہ دفن میں کیا ہوتا ہے؟ وہی جو ہم نے واقعہ باقی رکھا تھا. باپ نے بیٹے کی خبر میں منکر نکیر کو دیکھا اور ان کے چہروں کی کیفیت کو دیکھ کر چیخ مار کر تب پتا لگے گا کہ باپ بیٹے میں کیا تعلق ہوتا ہے، باپ بیٹے کے اندر کیا محبت ہوتی ہے. یہ مان و دولت کتنا کام آنے والا، یہ محبتیں کتنی کام آنے والی. حضرت عمیر بن ابی وقاص کے بعد اگلے صحابی مہاجر ہیں. ان کے جذبہ شہادت اور شہادت کے واقعے کے ساتھ اور ان تمام مضامین کے ساتھ خاص طور سے وہ نسخہ کہ آدمی بسترے پر بھی، ہم تو جانا نہیں چاہتے فلسطین افغانستان، کہاں کا لگایا حضرت، کہاں کا لگایا؟ ایسا نسخہ بتاؤ بچھانے پر موت آئے اور شہادت کا مقام ملے. اللہ کے نبی نے اس امت کو، ان ہم کمزوروں کو یہاں بھی مایوس نہیں کیا. نبی نے کیا نسخہ دیا؟ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوئیے گا تو انشاءاللہ پتہ لگے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ان بدری صحابہ کے ہمیں نقش قدم پر چلائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایمان اسلام کے لیے قبول فرمائے، ایمان و اسلام پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.